باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ آج کی یہ تاریخ 100 سال پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جگر گوشے جس سرزمین پر دفن تھے، ان کو ان ملائین نے 8 شوال سن 1344 ہجری یعنی آج سے 100 برس پہلے اٹھا دیا گیا، جبکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے نشان کے لیے خود کوشش کی ہے۔ یوں تو بقیع کا قبرستان اسلام سے پہلے سے ہے، مدینے والوں کا مین قبرستان وہی تھا بقیع، لیکن اسلام کے بعد جو سب سے پہلی شخصیت اس قبرستان میں دفن ہوئی وہ جناب صحابی پیغمبر جناب حضرت عثمان ابن مظعون، ان کی تدفین ہوئی سب سے پہلے۔ اور جو تاریخ اور روایت میں بات ملتی ہے کہ دفن کے بعد پیغمبر نے خود صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے دست مبارک سے عثمان ابن مظعون کی قبر مبارک پر پتھر نصب فرمایا۔ تو اس کا مطلب کہ حضرت چاہتے ہیں کہ نشان باقی رہے، یا خود حضرت کے فرزند جناب ابراہیم جو کہ جناب ماریہ قبطیہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، اور دفن کے بعد پیغمبر نے جناب ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی چھڑکوایا، ڈلوایا۔ وجہ چونکہ ریتیلی وہ ہوتی تھی، مٹی وہاں کی تھی، تو ممکن ہے کہ ہوا وغیرہ چلنے سے اڑ جائے، نشان نہ رہ جائے۔ پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ وہ مٹی سخت ہو جائے گی، نشان باقی رہ جائے گا۔ تو پیغمبر نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر پر اپنے سامنے پانی ڈلوایا۔ بعض تاریخوں میں اور روایتوں میں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہی کی قبر میں، ابراہیم کی قبر میں سوراخ ہو گیا۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ اس قبر کی مرمت کرو۔ تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اس قبر کو ٹھیک کرانے سے مردے کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ جواب پیغمبر کا قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا کہ باقی رہنے والوں کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سبب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہے، اس کی قبر کا نشان دیکھ کر کے انسان کے دل کو سکون ہوگا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ دنیا میں کسی کو صدیقہ طاہرہ سے محبت ہو یا نہ ہو، رسول اللہ سے زیادہ کوئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی حضرت کی بارگاہ میں تشریف لاتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آج یہ جو قبر کو ڈھایا گیا ہے، اچھا پیغمبر کا وجود مبارک ہمارے آپ کے مردوں کی طرح تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ آج بھی وہ اس دنیا پر ان کی ساری توجہ ہے، بلکہ یہاں تک روایت ہے حضرت نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر وجہ فرمائی فاما حیاتی، زندگی کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی ہے، گمراہی سے بچایا ہے۔ موت کیوں خیر ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اعمالکم تعرض علیہ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، تمہارے اعمال ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ فما کان من حسن
ازددت لکم، اگر اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، وَمَنْ كَانَ مِنْ قَبِيحٍ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، اگر تمہارے اعمال خراب ہیں میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پوری کائنات ہمارے سب کے اعمال آج بھی حضرت کی نظر کے سامنے ہیں، رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو جب دنیا کے اعمال پیغمبر کی نظروں کے سامنے ہیں تو ان کے اپنے بچوں کی قبریں، ان کے روزے کیا پیغمبر کی نظر مبارک نہیں ہے؟ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جناب فاطمہ زہرا یا خالی جناب فاطمہ کی قبر تو نہیں تھی نا، چار اماموں کی قبر ہے، اصحاب کرام کی قبر ہے، امہات المؤمنین کی قبریں ہیں۔ یہ جو قبریں ڈھائی گئی ہیں یہ صرف قبور اہل بیت کو نہیں ڈھایا گیا ہے، یہ گویا اس بہانے سے پیغمبر کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف بقیع کے روزوں کو نہیں ڈھایا گیا ہے، رسول اللہ کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی کے قلب مبارک کو اذیت پہنچانے کے لیے کوشاں ہو، اس سے ہم آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اس سے خدا کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ بہت سے علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں صرف اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی فریاد کرتا ہوں، پالنے والے جن لوگوں نے تیرے نبی کے قلب کو اذیت پہنچائی ہے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی رسوا فرما، آخرت میں بھی جہنم نصیب فرما۔ اور جن لوگوں نے اس احتجاج کے لیے اہتمام کیا، کوشش کی، علماء تشریف لائے، مومنین و مومنات، سب کو یا اللہ توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں رسول اللہ اور آل رسول کی محبت میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہاں ہونا چاہیے، موجود رہنا چاہیے، مگر مجبوری ہے، جمعے کا دن ہے، مجھے بھی جانا ہے اور یہ میرے بھائی کو جانا ہے، اس لیے بہت معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البخی